माउथ फ्रेशनर होते हैं, माउथ वॉश होते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک ڈسٹ بن پڑی ہوئی ہے اور اس میں سے اسمیل آ رہی ہے اور آپ لا کے روم فریشنر کیے جائیں تو what difference does it make؟ ٹاڈلرز میں ہماری کیا غلطی ہیں؟ پیسیفائرز، پیلٹ کے اندر ایک اسپیسیفک ایریا میں پریشر دیتی رہتی ہیں، اور جب اتنی جگہ ہوگی تو دانت اس میں پورے آئیں گے ہی نہیں۔ جب ہم سے کوئی بندہ بات کرتا ہے اور بات کرتے ہی منہ جیسے ہی کھلتا ہے اور ایک اسمیل آتی ہے، اٹ میکس یو ویری انکمفرٹیبل۔ اگر وہ بندہ کسی کو کہہ بھی دے کہ یار تمہارے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تو جسٹ امیجن کہ اس کا کانفیڈنس لیول کیسے شیٹر ہوگا۔ ینگر فیمیلز آئی ہیں اس طرح کی کہ ڈاکٹر صاحب ان کی اسمائل میں امپروومنٹ کر دیں، دانت ٹیڑھے میڑے ہیں ان کی شادی نہیں ہو پا رہی۔ کوئی بندہ میل ایسا رپورٹ نہیں ہوا کہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے جو ہے نا اپنے دانت سیدھے کرانے ہیں اور مجھے رشتہ نہیں مل رہا۔ دس از ڈائلیما آف آور سوسائٹی۔ اتنے بچے ہمارے پاس آئے ہیں، اس کے بریسز لگ گئے ہیں تو میرے بھی لگا دیں۔ مجھے اسکول میں باتیں شروع ہو گئی ہیں تو میں کہوں گا کہ ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا ہے، میرے دانت سیدھے ہو رہے ہیں۔ یہ کتنا لانگ لاسٹنگ، سیف اور آپ کی اوور آل جو ہیومن اناٹمی ہے اس کو تبدیل نہیں کرتا؟ دانت کا ایک پورشن اگر ہمارے انسٹرومنٹ کے ساتھ کٹ ہو گیا، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک ایور۔ یو کین ناٹ پلے اٹ۔ یو انٹر ان اے کلینک ان اے ڈفرنٹ وے اینڈ یو لیو ود اے ڈفرنٹ اسمائل ود ان 24 hours۔ ود ان 24 hours آرٹیفیشل اپیئرنس میں جائیں گے، نیگلیجنس کے چانسز زیادہ ہیں۔ کوئی ڈیٹا ہے کہ بتا سکیں کہ کتنی ایکٹریسز ماڈلز یہ کرواتی ہیں؟ میں سیف سائڈ پہ بھی کہوں تو میرا خیال ہے 90%۔ ٹوتھ پیسٹ از اے کیریئر، اٹس ناٹ دا کلینر۔ سافٹ برش لینا ہے، سافٹ برسٹل والا، چھوٹے ہیڈ والا لینا ہے، سو دیٹ اٹ کین ریچ ٹل دا اینڈ آف دا ایریا۔ اگر خون نکل رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کے کوئی ٹپس ایسی ہوں جس سے مے بی آپ اپنی ارلی ایج میں اورل ہائیجین کو بہتر کر سکیں؟ ہوکنگ کر کے، ویپ آج کل بہت زیادہ پی رہے ہیں لوگ، ان کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہے کہ وہ چھوڑتے ہو رہے نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ کیا پریکاشنز کر لیں گے وہ؟ جب مائک اٹھایا تو رشتوں کی بات ہوگی کلیئر۔ جی تو کیسا رشتہ چاہیے آپ کو؟ چاہیے گوری چٹی لڑکی جس کی ٹرکش ادائیں، لڑکا اکلوتا گھر کا آڈی شاڈی میں جو آئے، چاہیے میڈل اس کا گولڈ روٹی گول بھی بنائے، اس کی کوٹھی ہو کنال چاہے تیسری لے آئے، وہ لاڈلا ہو ماں کا لیکن ماں اس کی ہو دور، ہمیں لڑکی نہیں چاہیے، چاہیے جنتوں کی حور۔ ہو گئی سب امیدیں چکنا چور۔ تو اب کمپیٹیبلٹی کی بات کر لیں۔ تھینک یو ڈاکٹر عامر فار جوائننگ اس، اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو۔ اور میرے پرسنل بہت سے کویشچنز ہیں، ایک تو ڈینٹسٹری کی فیلڈ سے ریلیٹڈ اور کیسے یہ ہمیں امپیکٹ جو ہے ہماری پازیٹیو کنٹریبیوشن ہماری ڈیلی لائف میں لے کے آ سکتی ہے، ہمیں پرسنلی کیسے بوسٹ کر سکتی ہے۔ سو تھینک یو فار کمنگ۔ مائی پلیجر جی، اٹ از سو نائس فار یو ٹو کالنگ می اپ اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو آنسر یور کویسچنز واٹس ایور یو فیل لائک۔ لیٹس گیٹ اوور ود اٹ۔ لولی لولی۔ اچھا سر، بیسکلی کیونکہ ہر فیلڈ اب بڑا بوم آ رہا ہے، جنزیز کے بعد ایک ڈیجیٹل ایک سرج ہے، تو لوگوں کے پاس نا ایوری تھنگ از جسٹ اے کلک اوے، اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی ٹو گیٹ انٹو اے پرفیکٹ لائف اسٹائل وہ بھی بڑھ چکی ہے۔ مے بی شاید اس میں ایسا ہو کہ ہمارے کپڑوں سے لے کے ہماری باڈی سے لے کے ہماری ایون اسمائل ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بیسٹ سے بیسٹ لگے۔ وہ جیسے انسٹاگرام کے فلٹرز ہوتے ہیں نا، لیفٹ رائٹ کرتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ ان دی اینڈ نا یو شوڈ فیل کہ یار آپ کو جو بیسٹ فٹ ہے نا بس اس پہ لگائیں، لیکن ہم ریالٹی سے بھی تھوڑا سا اسی کے ساتھ ساتھ دور چلے جا رہے ہیں۔ شاید ہمیں کچھ بن کے اچھا لگیں تو ہم اچھا کنسیڈر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو آؤٹ لک ہے، جیسے اوور کوٹ کی کہانی مجھے یاد آتی ہے، تو وہ اوور کوٹ کی طرح ہم ہو گئے ہیں بالکل ایسے۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو میٹ بھی کرنا ہے آج کل کے مطابق۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کے اپنے ڈبے جو ہے نا پورے ٹک کرنے ہیں، تو اسی میں چاہتا ہوں کہ آپ امپورٹنس بتائیں کہ جو چھوٹی چھوٹی لائف ٹپس ہیں آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ وہ آپ لوگوں کو دے پائیں، جس سے دے فیل انہینس، دے فیل امپاورڈ، کانفیڈنٹ ان ایوری تھنگ۔ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، اور میں اس کو اس طرح سٹارٹ کروں گا کہ آپ جب کسی بندے کو دیکھتے ہیں، کسی سے بھی بات کرتے ہیں، تو کانفیڈنس لیول جو ہے نا اس کا وہ بہت ساری چیزوں سے بوسٹ اپ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں نا، یو جج اٹ بائی دا فیس فرام اے ڈسٹینس، کہ وہ بندہ دکھ کیسا رہا ہے، اس کا اٹائر کیا ہے، ہاؤ ہی ڈریس اپ، ہاؤ ہی واکس۔ پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا آپ کے پاس آتا ہے تو پھر اس کی اسمائل پہ نظر جاتی ہے، جب وہ بات کر رہا ہے تو کیا صورتحال ہے۔ اچھا، ڈینٹسٹری سے لنک میں بہت ایک دو چار امپورٹنٹ باتیں کروں گا کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ جب ہم سے کوئی بندہ بات کرتا ہے اور بات کرتے ہی آپ کو ہلکا سا اس کے منہ جیسے ہی کھلتا ہے اور ایک اسمیل آتی ہے، اٹ میکس یو ویری انکمفرٹیبل۔ آپ کہہ بھی نہیں پاتے اسے،
اور اٹ میکس یو لائک آپ چاہتے ہیں بس بات ختم ہو اور میں تھوڑے سے ڈسٹینس پہ چلا جاؤں. میرا خیال ہے ہماری 90% آف دا پاپولیشن ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. بہت ایک اسپیسیفک قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں, ہم انہیں انیروبک بیکٹیریا کہتے ہیں. وہ منہ کے اندر مختلف جگہوں پہ ہاربر ہو جاتے ہیں, گمز میں, زبان کی سرفیس اسپیشلی وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ ہاربر ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اپنی کلیننگ ہیبٹ تھوڑی سی بہتر کر لیں, اور اسپیشلی جب ہم دانت صاف کرتے ہیں تو ہم اپنی زبان کو اسکرب کر لیں, اسپیشلی اس کا بیک والا پورشن, وہ بیکٹیریا 90% ختم ہو جاتے ہیں, تو ہم اس پرابلم سے دور ہو جائیں گے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ اسمیل, اور اس سے دے میک یو ویری انکمفرٹیبل. اچھا, اب اگر وہ بندہ کسی کو کہہ بھی دے کہ یار تمہارے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, تو جسٹ امیجن کہ اس کا کانفیڈنس لیول کیسے شیٹر ہوگا. آئی ہیو سین پیپل, آئی ہیو آبزروڈ پیشنٹس ود می کہ جو کہ آتے ہیں اور انہوں نے منہ پہ اس طرح ہاتھ رکھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں کارپوریٹ سیکٹر میں, یا بینگ پروفیشنل, بینگ انٹو اے پبلک, آپ کسی کو پاس بٹھا کے بات ہی نہیں کر سکتے. دے ہیو ٹو بی ان لائک تھوڑا سا دور رہ کے بات کریں گے, اور وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے. آئی ہیو سین پیپل جو ماسک نہیں اتارتے اپنے چہرے سے اسی وجہ سے کہ یار اسمیل آتی ہے اور میں ایسے کیسے. لیکن اس طرح کی چھوٹی سی ایک چیز ہے جس میں اچھا, اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اب میں آپ کو اور ایک دو واقعات اپنی پریکٹس کے ساتھ ساتھ شیئر کروں گا. ہمارے پاس ینگر فیمیلز آئی ہیں اس طرح کی کہ ڈاکٹر صاحب ان کی اسمائل میں امپرومنٹ کر دیں, دانت ٹیڑھے میڑے ہیں ان کے, یا دانتوں میں آپ کہہ لیں گیپ زیادہ ہیں, یا مختلف جگہوں پہ ڈسکلریشنز ہیں, تو ڈاکٹر صاحب ان کی شادی نہیں ہو پا رہی. وی ہیو میرج ایشوز, 3-4 رشتے آئے ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں, اور ایون کچھ نے تو کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سارے باکسز ٹک ہیں, یہ آپ 2 مہینے میں یہ بھی کرا لیں تو ہمارا رشتہ آپ کے ساتھ ڈیو ہے. اچھا, مطلب اتنے ویل انفارمڈ تو ہیں کہ یہ پاسبل ہے ہو جانا, یہ تو آئی اپریشیٹ دیم فار دس. بالکل ایسے, ہاں یہ بات ہے, دے آر ویل انفارمڈ. اوکے, چلیں یہ چیز تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب آپ نے وہ بات کی ہے نا کہ وی ہیو دس ڈیوائس ان آور ہینڈ کہ جس میں آپ فوراً گوگل کریں تو وہ تو سارے وہ کرتے ہیں, بال سیدھے کیسے ہونے ہیں, کلر کیسے کرنے ہیں. لیکن کسی کو دیکھیں, مثال ہے, مطلب میں پرسنلی تھوڑا ریلیٹ کر کے بات ہوں تاکہ ہم اس کو ایموشنل لیول پہ بھی جا کے کنیکٹ کر سکیں, کہ میرے پہ کوئی کنڈیشن لگا رہا ہے کہ شاید جو میری نیچرلی میری ایک اسمائل ہے, گاڈ گیون ہے, اور میں اس کے ساتھ جیتا ہوں, مارا اس میں مارجن ہے اور ایک ریمیڈی بھی موجود ہے, تو میں اس کو اویل کیوں نہ کر لوں. لیکن کوئی اس کو کنڈیشن کر رہا ہے ود دا پرفیکٹ امیج دے ہیو میڈ ان دا سوسائٹی کہ جی آپ اس امیج پہ پورا اترو گے کہ آپ کے ایون دانت ہوں گے, اسمائل وائٹ ٹیتھ ہوں گے, جو کہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ ڈیلی کھانا کھاتے ہو, اٹ ول ڈیفینیٹلی آپ اس میں سے کہیں نہ کہیں فیڈ تو ہوگا کلر. اس کے علاوہ آپ کہیں کہ بیکٹیریا کل کرنا, وہ بھی اس میں آئی ہیو اے کوشچن کہ کیا یہ سارا بیکٹیریا کل کرنا اگین کیا ہیلدی بھی ہے ہمارے لیے کہ نہیں, اس میں بھی تو گڈ بیکٹیریا آتا ہے ہمارے اورل. بالکل. تو ہم نے ایسے, مجھے اگر کوئی کنڈیشن لگا دے گا تو آئی ول بی اوفینڈیڈ کہ یار بھائی مجھے کیسے ایکسیپٹ کر رہے ہو, کن کنڈیشنز کے اوپر کر رہے ہو. تو یہ پرسنلی آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ظاہر انٹریکشن کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب کوئی ایسا بندہ آتا ہے وہ ڈھونڈ کیا رہا ہوتا ہے, کیا ان کے لیے واقعی وہ دانت میٹر کرتے ہیں, اسمائل میٹر کرتی ہے, یا اپنا کانفیڈنس, شادی کا ہو جانا, وہ ان کے لیے زیادہ پریورٹی ہوتی ہے؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں, یہ جتنی میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں فیمیل, میرے پاس کوئی میل ایسا رپورٹ نہیں ہوا. دیکھیں, دس از ڈائلیما آف آر سوسائٹی. میں اس میں بالکل ویری ٹرانسپیرنٹ ہو کے, کوئی بندہ میل ایسا رپورٹ نہیں ہوا کہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے جو ہے نا اپنے دانت سیدھے کرانے ہیں, یا میرے منہ سے فاؤل اسمیل آ رہی ہے اور مجھے رشتہ نہیں مل رہا. آئی ہیونٹ آبزرو اوور اے پیریڈ آف 2 decades میرا جو ہے نا پریکٹس ٹائم ہے. لیکن ایسی بہت ساری فیمیلز میرے پاس آئی ہیں, اور جب وہ آ کے بات کرتی ہیں, آئی ہیو سین دیئر فیسز کہ ان پہ ڈپریشن کس طرح کا ہے, اس پہ کنفیوژن کس طرح کی ہے. پیرنٹس بھی علیحدہ جا کے بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اتنا سا ٹائم ہے, یہ مسئلہ ہے, جلدی کر دیں, پیسے نہیں ہیں لیکن یہ ڈیمانڈز ہے. بہت زیادہ ڈائلیما ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ون شوڈ ایکسیپٹ کہ جیسا بندہ ہے اس طرح ایکسیپٹ کرنا چاہیے. سوسائٹی شوڈ گو بائی دیز نارمس. لیکن یہ آئیڈیل باتیں ہیں, انفارچونیٹلی ہم ایک اپنا کرائٹیریا بیٹھے ہیں. لڑکے کی ماں کی ایک لسٹ ہوتی ہے جس میں اس نے بنایا ہوتا ہے گورا رنگ ہونا چاہیے, اتنا قد ہونا چاہیے, اس طرح کے بال ہونے چاہیے, تو وہ مسکرائے تو ایسی لگے, بات کرے تو ایسی. بعد میں اس کے ساتھ گھر لے جا کے چاہے انہوں نے
انہیں چولہے پہ کھڑا کرنا ہو, لیکن وہ چیک لسٹ ان کی. اور میرا تو خیال ہے کہ لڑکا, خیر ارینج میرجز میں لڑکا تو کم دیکھتا ہے, وہ ماں نے سب سے زیادہ رول پلے کیا ہوتا ہے, تو دے چیک آل دا باکسز. انہیں حور پری چاہیے, جو مرضی کر لیں انہیں چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ کتنی ویسے فیسینیٹنگ بات ہے, ہم کس طرح کے دنیا ورلڈ میں آ چکے ہیں. ہاں جی, اچھا لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے, چلیں اس کو ایک اور اینگل ڈسکس کرتے ہیں کہ فارچونیٹ بھی کتنا ہے کہ آپ کے بال نہیں ہیں, بال لگ جائیں گے. آپ کا رنگ کالا ہے تو گلوٹاتھیون کے انجیکشن لگ جائیں گے. اب آپ جیسے آپ کی ایکسپرٹیز ہے اسمائل کے اندر, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کی اسمائل ٹھیک نہیں ہے تو اسمائل بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, یہ کیسے پاسبل ہے؟ اچھا دیکھیں, اسمائل میں تو وی کین ڈو اینی تھنگ ود دیٹ. آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ اگر آپ کو بھی چاہیے تو آپ کو بھی ویری سیلف کانفیڈنٹ, میری یہ اسمائل اٹس لائک یہ ٹریڈ مارک کروا. اچھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے کچھ پیشنٹس ایسے آئے فورن سے, اور وہ اس ایریاز کے ہیں, آپ کہہ لیں مڈل ایسٹ اور وہ سیکٹر, وہاں پہ تھوڑا سا رواج ڈفرینٹ ہے شادیوں کا. ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اب اس کو چینج کر دیں, اب میں نے چوتھی جا کے کروانی ہے. تو دے آر لائک دس, وہ ہالی ووڈ اسمائل کر دیں, اب میرا نمبر 4 اس پہ آ گیا, پہلے دانت ٹھیک تھے اب دانت خراب ہیں. تو اچھا ناؤ ٹاکنگ گوئنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ اسمائلس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے, تو اسمائل کے ڈفرینٹ پیرامیٹرس ہیں, اور وہ جاتے ہیں ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی, اور اگر ہم سے کوئی مشورہ لے تو ہم اس کو اکارڈنگلی گریڈ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ہمیشہ کہتے ہیں دا نیچرل اٹ از دا بیسٹ اٹ از. مائی پالیسی از آلویز کہ آپ اسے نیچر کے قریب ترین رکھیں, ہم آرٹیفیشلس میں نہیں جاتے. فار ایگزامپل یہ جتنے لپ فلرس ہیں ان میں 2 طرح کی ٹائپ ہیں, ایک نیچرل والیوم دیتے ہیں اور ایک پھر اگریسو والیوم دے دیتے ہیں اسے, جس میں ڈک لپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹرینڈ بے شک چل رہا ہے, بٹ وہ ہے ایک اپنی جگہ, وہ پسند ناپسند ایک اپنی جگہ, بٹ دے آر ناٹ نیچرل. اسی طرح اسمائلز میں ہم آئیں تو اسمائل کی نیچرل فارم یہ ہے کہ آپ کے ایگزسٹنگ دانتوں کے کچھ کلر ہیں, ان کلرز کو مینٹین کرتے ہوئے آپ دانتوں کو ان کے فیس کے اکارڈنگلی, ان کی شیپ کے اکارڈنگلی, ان کے لپس کی کنفارمٹی کے اکارڈنگلی ایک اچھی الائنمنٹ میں لے آئیں. الائنرز ہیں, بریسز ہیں, دیر آر سو مینی ویز کہ آپ ان کی الائنمنٹ اور ان کی ہائٹ اور لینتھ کو ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں دانت مسنگ ہوتے ہیں, جس میں وہ ٹربل آئیں تو ہم انہیں امپلانٹس یا کراؤنس کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں. اچھا کتنا سیف رہتا ہے؟ میرا ایک ظاہر ہے ڈپینڈنگ آن دا سیویریٹی آف دا پرسن جس طرح سے کے بھی دانت ہے, یہ کتنا لانگ لاسٹنگ, سیف, اور آپ کی اوور آل جو ہیومن اناٹمی ہے اس کو تبدیل نہیں کرتا, مطلب ایسے لائک ان اے نیگیٹو. جی میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ نیچر کے ہم پاس ہیں, تو ہماری جو سب سے بڑی گائیڈ لائن ہے نا, اٹس دا نیچر اٹ سیلف. فار ایگزامپل ہم نے ایک دانت ریپلیس کرنا ہے تو ہم اس کی شیپ ویسی ہی بنائیں گے جیسی نیچرل اس کی پہلے شیپ تھی. سیئنگ آل دس مینس کہ اللہ تعالیٰ نے نرو سے اپنے جتنے ہمارے دانت ہیں ان کو ایک ڈسٹینس پہ بنایا ہوا ہے, ان کی ایک فارم رکھی ہوئی ہے, انہیں بون کے اندر ایک پوزیشن میں رکھا ہوا ہے. تو جب ہم اس کو ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو ہم 90% سیف زون میں چلے جاتے ہیں. اب اس کے بعد اگر ہم کوئی ہیروئزم کرنا چاہیں اور ہم کوئی اور جتنی ہم آرٹیفیشل اپیئرنس میں جائیں گے اس میں ہماری نیگلیجنس کے چانسز زیادہ ہیں, اس میں ڈیمیج کے چانسز زیادہ ہیں, اس میں پرابلم زیادہ ہی زیادہ. تو اٹ از اگر کیا جائے نیچر کو فالو کرتے ہوئے, اپنی تھوڑے بکش نالج کو ساتھ لیتے ہوئے, ڈینٹسٹری کا نالج کو اپلائی کرتے ہوئے, اور پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری کو ساتھ لے کے چلا جائے, تو کبھی بھی اٹ ڈزنٹ ڈیمیج یور آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر آپ امپلانٹس کر رہے ہیں تو یو نو ویئر نروز آر, گم کیسا ہے, ڈائبٹیز کیسی ہے, دے آر ویری سیف. کراؤنز کر رہے ہیں تو بھی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ دانت ڈیمیج کتنا ہے, اس کو اچھی طرح ٹریٹ کریں, انفیکٹڈ ہے انفیکشن کلین کریں, اینڈ دین پٹ سم کراؤنز اور بریجز اوور دا ٹاپ آف اٹ, تو دے ورک ویری فائن اینڈ دے آر لانگ لاسٹنگ. بائی سیئنگ لانگ لاسٹنگ مینس میں بات کر رہا ہوں اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈس کی, کہ 10 سال کا پیریڈ جو ہے وہ ایک سکسیس کرائٹیریا بنا ہوا ہے. یہ میں آپ نہیں کہتے, دس از دا ریسرچ بیس سکسیس. I think 10 years is a good time. I mean, like کوئی ایسا تو نہیں کہ 6 مہینے بعد جیسے بوٹاکس لگایا 6 مہینے بعد خیر, no offense to them as well. So the point is اس کے اندر مجھے ویسے یہ جانا تو یہ بھی بڑا سبجیکٹیو اور نیور اینڈنگ ہے. مطلب you always want to go into perfection, اور اب آپ کو پتہ لگ جائے, آپ کے پاس ٹولز آ گئے ہیں, آپ کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ سڈنلی آپ کی اسمائل میں بھی شاید 10 دن پہلے اچھی نہیں تھی, and now you're
maybe like you're changing your structure within 24 hours. within 24 hours. Within Is it like- 24 hours. Okay, I mean, like So we have I'm treat- convinced now. we have treated patient who have traveled from UK and certain areas of Europe, और उनकी फ्लाइट्स होती हैं, एंड सेम विद सच इश्यूज जैसे हमने पहले बात की. वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये हमने करना है और हमने जाना है, वी आर जस्ट हेयर फॉर दिस पर्पस, हमारा अगले 10 दिनों बाद शादी है, ये है वो है, 2 दिनों में ये काम मुकम्मल करें. एंड देयर स्माइल ट्रांसफॉर्म्स लाइक एनीथिंग. You enter in a clinic in a different way and you Right. leave with a different smile. और ये मतलब देखिए अभी ह्यूमन ब्रेन के लिए भी एक्सेप्टेंस की है. जैसे ये ओजेम्पिक के इंजेक्शंस आए हुए हैं, तो सडनली आप लगाने लगते हैं तो आप एकदम मोटे से एकदम पतला होने लगते हैं. बिल्कुल. अब ये चेंज देखिए अर्न भी तो करना पड़ता है ना. मतलब अगर आपने वाकई उसके साथ थोड़ा लिव यूज टू होना है कि अच्छा यार आप आएंगे 2 किलो जिम करेंगे, 2 किलो वजन कम हो, 4 किलो बैठे बैठे इंजेक्शन लगा, ठीक होते गए. तो आपकी ह्यूमन जो है वो डोपामिन भी सर्च की, यार वाओ यार सडनली यू हैव बिकम दिस ओ कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाता है. यस. और ये Confidence level. इसकी भी रेगुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये कितना ये इस इधर कहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए, क्योंकि वंस यू गेट यूज्ड टू इट बिल्कुल ऐसे. तो यू विल सी यार अच्छा नेल्स हैं, आज चलो आज ये करने चलते हैं, आज चलो बालों का यार 4-5 बाल और लगवा लेते हैं, चलें यार आज स्माइल इस डायरेक्शन में. मुझे लगता है शायद एंजेलिना जूली वाली आज ट्राई करें. हेलो, आई एम अकलब, फाउंडर ऑफ रुखसत. रुखसत पाकिस्तान की पहली मैच मेकिंग एजेंसी है. हम किसी मैट्रिमोनियल ऐप की तरह काम नहीं कर रहे जहाँ पे आपका सारा डेटा पब्लिक होता है और नॉन सीरियस टाइप के लोग ही सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, और ना ही हम किसी ट्रेडिशनल मैरिज ब्यूरो की तरह काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको रिश्ता आंटी कल्चर से डील करना पड़ता है. रुखसत की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है. रुखसत में हमारी टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझती है और सिर्फ उनसे मिलाती है जो आपके लिए जेन्युइनली कंपैटिबल हों. तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला लाइफ पार्टनर की तलाश में है तो अभी www.rukhsat.com पर फॉर्म सबमिट करें. हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट करेगी. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें जो आपकी पर्सनल और मैरिटल लाइफ दोनों में आपको हेल्प आउट करेगा. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर शो. तो मज़ेदार बात यह है कि कोई भी बंदा, फॉर एग्जांपल, आई कैन नॉट हैव योर स्माइल और यू कैन नॉट हैव माई स्माइल. हमारे हर बंदे के जिस तरह हाथ के या उंगलियों के निशान फ़र्क होते हैं, इसी तरह हर बंदे का फेस और इंट्राऑरल मुंह के अंदर की एनाटमी फ़र्क है. दांतों का साइज़ फ़र्क है, उसकी शेप फ़र्क है. और हम किसी और की स्माइल दूसरे पे ट्रांसफ़र अगर दें भी किसी तरीके से, इट नॉट एट ऑल लुक गुड ऑन दैट. हमारा जो फेस की आउटर सरफेस है ना, इट इज़ रेलेवेंट टू योर टूथ शेप एज वेल. ठीक है. तो ये जो हम एक दूसरे की स्माइल चेंज करते हैं, ये नहीं हो सकता कि हम कहें एंजेलिना जोली की स्माइल जो है ना वो हमारे किसी एक्टर पे आ जाए, या आप ले लें या मैं ले लूँ. इट कैन नॉट हैपन. सो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्माइल इज़ कस्टम मेड फॉर एवरी पर्सन. उसके फेस के हिसाब से, फेस कट जिसमें इन्वॉल्व होगा, उसकी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, और उसके अपने ऊपर और नीचे वाले दांत किस तरह के मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि आज मैं ये करा लूँ तो कल मैं, सो आवर टीथ डोंट हैव अ मार्जिन लाइक दैट. अगर हम फिलर्स कराते हैं तो फिलर डिसॉल्व हो जाते हैं, स्किन रिपेयर हो जाती है. हमारी बॉडी के अंदर स्किन का एक साइकिल है कि उसके सेल्स ख़त्म हो जाते हैं और फिर दोबारा से रीग्रो हो जाते हैं, बन जाते हैं. बट हमारे जो दांत हैं ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, वंस गॉन गॉन, वंस देयर देयर, दे डोंट रिपेयर, दे डोंट रीग्रो. राइट. जो स्माइल आपने करनी इसमें है, तो फिर बड़ा एक्सपर्ट का भी बड़ा राइट पिक होना चाहिए. आई मीन लाइक यू कांट इवन लाइक ट्राई एंड यू कैन नॉट प्ले इट. हाँ, लाइक यार चलो यार ये भी नया नया डॉक्टर बना है तो चलो यार इसके पास से आते हैं, डिस्काउंट ज्यादा ऑफर कर रहा है. बिल्कुल ऐसा. दिस कुड बी, आई मीन लाइक आई टोटली एग्री विद यू. इसमें ये है कि दांत का एक पोर्शन अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ कट हो गया, इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक एवर. तो स्माइल एक दफ़ा जो बन गई, जितना हमने दांत को रगड़ा लगा दिया, जितना हमने कट डाउन कर दिया, जो हमने रीशेपिंग कर दी, इट्स गोइंग टू स्टे विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो हम हमेशा यही कहते हैं कि भाई सोच लें, समझ लें, डिसाइड कर लें. और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, द लेस इज़ द मोर इन डेंटिस्ट्री. ये तो वैसे दुनिया में आया है. हाँ जी. मैं दोबारा एक दफ़ा बोल दें प्लीज, लेस इज मोर. यस, लेस इज़ मोर. मतलब जितना आप कम इंटरवेंशन करेंगे उतना. तो हम अपने हर पेशेंट को कहते हैं, हर क्लाइंट को कहते हैं, हर किसी को कहते हैं
کہ وی اسٹارٹ ود دا منیمم. دیٹس وائی ہمارا پہلا کویشچن ان سے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ واٹ از یور ایکسپیکٹیشن. تو اگر وہ اتنے لیول پہ ہے کہ ہمیں کوئی دانتوں کو ڈیمیج یا ڈرلنگ زیادہ نہیں کرنی پڑتی تو ہم اسے وہیں تک اچیو کرتے ہیں. جو اس کا کنسرن ہی نہیں ہے وائی ٹو آفر دیٹ اور وائی ٹو go through that inconvenience and everything. لیکن اس میں کچھ I'm sure a lot of clients یا لوگوں سے ملتے ہوں گے تو وہ لوگ چاہتے ہوں گے ہمیں like they want to look the best of the best. تو وہ چاہتے ہوں گے to stretch our ability دند نہ بھی رہن منہ چ تے خیر ہے لیکن سانو ایک باری تسی جو بن وچ وکھا دیو. I have seen such patients کہ وہ آ کے کہتے ہیں, میں نے کہا آپ کو کیا پرابلم؟ ڈاکٹر صاحب مجھے پرابلم نہیں ہے کوئی, آپ بتائیں کیا اچھا ہو سکتا ہے. ہاں اوکے مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں یس واٹس ایور یو ریکمینڈ. آپ کہہ دیں گے ڈاکٹر صاحب آپ دانتوں کو سونے کا بنا دیں گے, چمکیں گے ہیرے کی طرح, تو وی آر ہیئر فار یو, کر دیں اسے. سو پہلے تو یہ کہ ہماری جنرل پاپولیشن میں ایک جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی, یہ چیز یہ اویئرنیس لانا بڑی ضروری بات ہے کہ بھئی آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. واٹس ایور یہ جتنی چیزیں ہیں they are accessories or they may be relevant to some people, not everybody. Not everyone. اچھا, do you take the responsibility کہ آج کل میں بھی شاید میرے گھر 6 لوگ ہوں اور 5 لوگوں ان کو نہ بھی مسئلہ ہو but they went to a dentist and انہوں نے smile makeover کروایا and then now they have better smile than me. اور میں پہلے کبھی زندگی میں شاید فیل نہ کر رہا ہوں کہ یار میری smile کا مسئلہ ہے, میں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ یار smile نام کی بھی کوئی چیز ہے, میرے اندر confidence کا ایشو بھی نہ ہو, لیکن اب مجھے ان کو دیکھ کے مجھے ہونے لگے گا فیئر آف مسنگ آؤٹ کہ یار شاید میں بھی تو یہ اویل کر سکتا ہوں. تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس طرح کی فیلڈز ایکسپرٹیز ایک قسم کی سم ہاؤ انسیکیورٹی بھی ڈیولپ کر رہی ہیں امنگسٹ دا سوسائٹی, یا اٹس دیئر فار ہیلپ؟ ایسے ہی ہے. میرے پاس کتنے پیشنٹ اس طرح کے آئے ہیں کہ وہ ایک لینڈ کیا میرے پاس, پھر اس کے بعد اس کا دوست بھی لینڈ کر گیا سیم اسمائل میک اوور کے لیے, اس کے بعد ایک اور آ گیا. سو وہ کہتے ہیں نا کہ دوست جو ہیں وہ سارے اکٹھے جاتے ہیں, وہ ٹوئننگ بھی کرتے ہیں, وہ کپڑے بھی ایک جیسے لیتے ہیں. ایک ڈریس کسی نے لیا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ بھی پوچھیں گے یار یہ کدھر سے لیا. اٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ اٹ. لیکن بات یہ ہے کہ جب اسمائل میک اوور ہوتا ہے تو اسمائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا بیسٹ تھنگ دیٹ اے پرسن کین ویئر. ٹھیک ہے, آپ جب اسمائل آپ کے چہرے پہ نظر آتی ہے نا تو اٹ گیوز سچ اے پلیزنٹ چینج ان یور پرسنالٹی کہ نو باڈی کین پک کہ کیا ہے, بٹ آپ کہتے ہیں یار یہ بڑا پلیزنٹ سا لگ رہا ہے, وائب بڑی پازیٹیو ہے اینڈ یو کین ناٹ پک. ابھی ہم بات کر رہے تھے ایک جگہ تو میں نے یہی بات کی کہ یو کین مس if someone has a scar on the face or wearing a very fancy or very expensive watch, but you can't miss a good smile. You cannot miss a good smile. Plus you cannot miss a damaged smile as well. اگر سامنے کا ایک آدھا دانت ٹوٹا ہوا ہے نا, یہ بڑا کریپی لگ رہا ہے. وہ کریپی میں بھی شاید could be smile, کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ. وہ بندہ آرام سے بیٹھا ہے سامنے اور بڑا جولی ہے, لیکن اس کے ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے تو آپ نے کہنا ہے پتہ نہیں لڑکے ہی آیا ہے, لڑاکا آدمی ہے کہیں سے. سو دے گیو یو سافٹر اپیئرنس ایز ویل, دے گیو یو کروکڈ اپیئرنس ایز ویل. ہسٹری میں آپ تھوڑے سے چلے جائیں نا تو ہمارے جتنے واریئرس تھے پرانے, ان واریئرس کے وہ دانتوں کو اپنے کو اسپیشلی شیپ اپ کراتے تھے. شیپ اپ اس طرح کراتے تھے کہ ان میں مختلف انڈینٹیشنز بنانی, ان کو نوکیلا بنانا, سو دیٹ اٹ کمز اے پارٹ آف دیئر پرسنالٹی. وہ جب اسمائل کریں گے, جب وہ غراتے تھے یا جب وہ جنگیں لڑتے تھے اپنے, تو وہ ہیبت ناک لگنا چاہتے تھے, وہ واریئر لگنا چاہتے تھے. سو پرسنالٹی کا ایک کمپوننٹ اٹ ہیز بین فرام دا اسٹارٹ آف ہیومن ریس. یہ تو nobody can deny کہ یار یہ کہے کہ نہیں جی یہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, it's something to ignore, تو ایسا تو کچھ بھی نہیں. ابھی بھی آپ بہت سارے ایریاز میں دیکھیں, میں بات کر رہا ہوں قبائل کی, افریقن قبیلوں کی, اور وہاں پہ بھی یہ ٹریڈیشن ہے آفٹر سرٹن ایج گروپ وہ جا کے اپنے دانتوں کا ایک سرٹن شیپ کراتے ہیں, اینڈ اٹس دیئر پارٹ آف دیئر پرسنالٹی. اور اب ہم اگر تھوڑے سے سویلائزڈ کلچر میں چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں صرف کلر اچھا کر دیں, الائنمنٹ اچھی کر دیں, پلیزنٹ ایریا ہو جائے. لیکن وہ جو لوگ افورڈ نہیں بھی کرتے وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں کر رہے ہیں, although they cannot do such fancy stuff but they are into it. ڈیفینیٹلی. اچھا سر, اس میں جو ظاہر پاپ کلچر ہے یا مے بی شاید فلم انڈسٹری ہے, شاید ایکٹریسز ہیں, ماڈلز ہیں, I'm sure they also play a vital role in maybe promoting these probabilities of happening. ٹھیک ہے,
تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگوں نے اچیو کیا ہوگا یہ خود بھی؟ مطلب آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی ڈیٹا ہے کہ بتا سکیں کہ کتنی ایکٹریسز ماڈلز یہ کرواتی ہیں؟ میرا خیال ہے میں سیف سائڈ پہ بھی کہوں تو میرا خیال ہے 90%، اینڈ دس از می بینگ آن دا سیف سائڈ. ہمارے پاس جتنے یہ جو ماڈلز اور ایکٹریسز ہیں وہ بیفور گوئنگ ان ٹو دا انڈسٹری دے کم ٹو اس اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب باقی ہمارے باکسز چیک ہو گئے ہیں، یہ ایک باکس ہے وی ہیو ٹو چیک اٹ ایز ویل. ٹھیک ہے، اسمائل میک اوور ہیز آلویز بین اے تھنگ آف دس انڈسٹری. اور آپ صرف ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے، ہم انڈین انڈسٹری، ہم یورپین، ہم ہالی ووڈ، سارے ایوری ویئر، اٹس ایوری ویئر. وہ ہم نے کچھ پیرامیٹرز رکھتی ہیں نا پرسنالٹی کے، اچھا لگنے کے، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ سپر ہیرو بس اس طرح کا ہو سکتا ہے، ایک ہیروئن یا جو مین لیڈنگ فیمیل ہے اس کے یہ کریکٹرز ہو سکتے ہیں، اور اس میں یہ چیز بھی ایک ایڈ ہو گئی ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی دیئر فار سم تھنگ. رائٹ. اچھا، کچھ ٹپ دینا چاہیں گے ایسے لوگوں کو مے بی آر ناٹ ایبل ٹو افورڈ دیز، اٹس ایم شیور ایکسپینسو دین دا مے بی ادر ٹریٹمنٹس، یا شاید کیونکہ لگژری میں ہے میرا جسٹ لائک ٹاپنگ آن دا کیک ہے، تو ان لوگوں کو کہ یو ڈونٹ فیل کہ شاید یو آر لیس آف اے تھنگ، یا مے بی شاید اگر آپ یہ پرفیکشن اچیو نہیں کر سکتے تو آپ کو مائنڈ سیٹ کیا رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب ورڈ یوز کرتے ہیں نا ایکسپینسو، تو دیر آر آلویز آپشنز ان ڈینٹسٹری. وہی بات ہے نا، یو کین ناٹ ٹرائی لائک ود کہ یار چلو آج اس نے دو کوئی ٹول پکڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے نہیں، سیئنگ دیٹ ایز ویل ہمارے پاس ہمیشہ آپشنز ہوتی ہیں کہ ڈینٹسٹری میں فار ایگزامپل اسمائل میک اوور بھی ہے تو اس میں بھی ہر کیٹیگری کے لیے آپشن موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا ڈینٹسٹری میں، ون شوڈ گو اور وزٹ دا پروفیشنل ایز سون ایز پاسبل. شروع میں فار ایگزامپل ہم اسمائل میک اوور کی جب بہت فینسی بات کرتے ہیں تو یہ تو یار بچپن میں شروع ہو جاتا ہے. ہمارا بچہ جب آپ کہہ لیں ایڈلٹہڈ میں انٹر ہو رہا ہے، اسٹارٹنگ فرام ایج 9 آنورڈس، تو جب پرماننٹ دانت نکلنے شروع ہو گئے تو وہ ٹیڑھے میڑے تو وہیں پہ شروع ہو گئے، اس کا کانفیڈینس لیول تو وہیں پہ چینج ہونا شروع ہو گیا، اس کی اپیرنس تو وہیں. اور اٹ از سو مچ انڈر ریٹڈ کہ بچے جب اس چیز کو دیکھتے ہیں نا، اور اسپیشلی جب سامنے والے 2 دانت آتے ہیں تو دے گیو یو اپیرنس آف بگز بنی، نوبڈی ٹیلز دیم، اور ان پہ وہ بلی ہوتے ہیں، canines پہ بلی ہوتے ہیں، they look cute to us and because we know it کہ it's gonna settle down. لیکن وہ جو اپنے فرینڈ زون میں ہے. اچھا، ویسے یو رائٹ اباؤٹ دس بلنگ تھنگ، بیکاز میرے 2 یہ اب پتہ نہیں کیسے خود ہی ٹھیک ہو گئے. پتہ نہیں وہ ہوتا ہے دانت سے دانت لگ کے بھی وہ اسکیلنگ ہو جاتی ہے، کوئی اس کی کوئی پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. مطلب آئی ریممبر کہ میں پہلے وہ تھوڑا سا کھلا رہتا تھا تو میرے 2 دانت باہر ہوتے تھے، شاید وہ ٹوٹ گئے تھے واپس. بات کر رہے ہیں یہ میں آپ کو میٹرک کی بات کر رہا ہوں، شور اس کے بعد تو نہیں ٹوٹ کے. اب آپ نے دیکھے نا میٹرک، اینڈ یو مسٹ بی اراؤنڈ I was around 15-16 نا. اچھا نو، اب یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. اب ہمارے دانت جیسے میں نے پہلے کہا نا، دے ڈونٹ گرو، وہ اسی سائز کے ہیں. پرماننٹ ٹوتھ آتا ہے ایٹ دا ایج آف 6، سامنے والے 2 دانتوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اسی سائز کا آتا ہے. مجھے ریبٹ بھی کہتے تھے، یاد آ رہا ہے آپ کو اپنی بات. ہاں لیکن خیر I never took it personally. اچھا، 6 سال کی عمر میں جو دانت آئے گا نا پرماننٹ، سامنے والے 2 جیسے آپ کے ہیں، وہ دانت اسی سائز کا ہے جو آج آپ کے سائز ہے. ٹھیک ہے، بٹ آپ کا فیس اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یور اسکل از ڈیولپنگ، یور چیک بونز آر ڈیولپنگ، یور جا از ڈیولپنگ. تو آپ جب ریشو کی بات کرتے ہیں نا، تو دانت کا جو ریشو ہے وہ سائز چینج ہو جاتا ہے، وہ شروع میں پرومیننٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ریبٹ اپیرنس دیتا ہے. کینائنز جو ہیں وہ کارنیور اپیرنس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت نکل رہے ہیں اس کے، دیکھو وہ اپیرنس دیتے ہیں. بٹ اٹ نیڈس ٹو بی ایجوکیٹڈ. لوگ بلی ہونے سے بچائیں کیونکہ سب کے اس طرح ہوتے ہیں، بٹ ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ جا گرو کرتے ہیں وہ چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. اتنے بچے ہمارے پاس آئے ہیں اس لیے کہ میرے کیونکہ اس کے بریسز لگ گئے ہیں تو میرے بھی لگا دیں، ورنہ حالانکہ ابھی اس کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ضرورت ہو بھی کہ ایک دانت ٹیڑھا ہے لیکن ابھی ہی از ناٹ اے کینڈیڈیٹ آف بریسز، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے اسکول میں باتیں شروع ہو گئی ہیں تو میں کہوں گا کہ ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا ہے، میرے دانت سیدھے ہو رہے ہیں. ان کا سیلف کانفیڈینس وہیں پہ شیٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. دس از سو امپورٹنٹ یو براٹ دس اپ. یہ واقعی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کتنی ارلی ایج میں بھی بچوں کا کانفیڈینس جو ہے آج کل کے دور میں تو اسپیسیفکلی، شاید اس دور پہلے مطلب
اتنا اویئرنیس نہیں تھی یا شاید وہ کلچر نہیں تھا. لیکن اب تو کافی لوگوں کو کیونکہ پرفیکٹ امیجز دیکھ کے بیسٹ اسمائلز دیکھ کے پیپل ہیو دا ایکسپیرینس کہ کسی کا تھوڑا سا بھی لیس ہے تو دے آر بینگ بلیڈ کہ جی اچھا آپ کے دانت نہیں آ رہے, آپ کسی کا دانت ٹیڑھا ہے اور یہ وہ, اور کتنی ارلی ایج میں ایون دے ڈونٹ نیڈ اٹ. کمپیریزن شروع ہو گئے نا, ہماری سوسائٹی اس طرح کی بن گئی ہے. یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پہ بچے ایک دوسرے کی گاڑیاں دیکھ کے باتیں کرتے ہیں, تو ہم تو پرسنل لیول پہ ان کے دانتوں کی بات کر رہے ہیں. دے آر کہ آپ نے کیا بیگ اٹھایا, آپ نے کیا اٹھایا, مطلب دس ہیز ہیپنڈ انفارچونیٹلی. اچھا کوئی ٹپس دینا چاہیں گے آپ؟ میں تھوڑا سا ٹاڈلرز سے اسٹارٹ کرتا ہوں, میں تھوڑا اور پیچھے جا رہا ہوں. کیسے نہیں کوئی ٹپس ایسی ہوں جس سے مے بی آپ اپنی ارلی ایج میں اورل ہائیجین کو بہتر کر سکیں, اورل ہیلتھ کو بہتر کر سکیں, ٹیتھ بون جو ہوتا ہے ان سب چیزوں کے لیے کوئی ایسی جو غلطیاں آپ کو لگتا ہے لوگ کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا آپ نے بالکل صحیح کیا, مجھے واپس آپ اپنے اسی کویسچن پہ دوبارہ لے آئیں. ہم بات کر رہے تھے اسمائل میک اوور ایکسپینسو ہونے کی. یہ ایکسپینسو تب ہوتی ہے جب یہ اگنور ہو چکی ہو. اور اگر ہم بینگ ٹاڈلر ان چیزوں کو مینیج کرنا شروع کر دیں تو ہمارے بچے کو شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. اچھا اب ڈفرینٹ ایج گروپ میں بون گرو کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹاڈلر یا آپ کہہ لیں جب اس کے پرماننٹ دانت آ رہے ہوتے ہیں تو دے کم اپ ٹو دا ایج آف 9 اینڈ ان سرٹن ٹیتھ 12 سال کی عمر تک آ رہے. ٹھیک ہے, یہ ساری ڈیولپمنٹل ایج ہے. اس میں ہماری جو کی ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے دانت ٹیڑھے کیوں ہوتے ہیں؟ جو کے اندر اگر اسپیس موجود نہیں ہے, ان کی جگہ موجود نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر ملکی یا دودھ والے دانت ٹائم پہ گرے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹاڈلرز میں ہماری کیا غلطیاں ہیں؟ پیسیفائرس. ہم بچوں کو چوسنیاں دے دیتے ہیں, وہ تالو کے اندر پیلٹ کے اندر ایک اسپیسیفک ایریا میں پریشر دیتی رہتی ہیں اینڈ اٹ بیکمز لائک دس. دا سینٹرل والٹ اوپر چلا جاتا ہے اور سائڈوں سے وہ اس طرح کونیکل ہو جاتا ہے. اور جب اتنی جگہ ہوگی تو دانت اس میں پورے آئیں گے ہی نہیں, وہاں سے پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ آسان لفظوں میں چوسنی کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو نہیں اگر پیسے دس از ویری ٹرو. اور ہم کبھی بھی ریئلائز نہیں کرتے, اور بس بچے کو چپ کروانے کے لیے اس کا کتنا چھوٹا سا یہ آپ نے کتنا بڑا امپیکٹ ہے, بہت بڑا پوری لائف پہ امپیکٹ ہے, پوری لائف پہ, اور وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جیسے جیسے پرماننٹ ٹیتھ آتے جاتے ہیں. دوسرا ہمارا فوڈ انٹیک. بچوں کو ہم ہمیشہ اس طرح کی ڈائٹ دیتے ہیں جس سے وہ دانت خراب ہونے ہی ہونے ہیں. میٹھا دے دیتے ہیں اور اتنا میٹھا دیتے ہیں انہیں. اور دوسری بات, ہم بچوں کو کبھی بھی یہ ایجوکیٹ نہیں کرتے کہ آپ نے دانت کب برش کرنے ہیں, صاف کب کرنے ہیں, کبھی بھی نہیں. اتنے لوگ, اتنے بچے ہمارے پاس آتے ہیں کہ وہ دانت ملکی ٹیتھ سارے کے سارے خراب ہیں. اینڈ یو نو وٹ پیرنٹس سے یس, ڈاکٹر صاحب یہ تو گر جانے, انہیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی. حالانکہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دی ٹیتھ, وہ تو آپ کا پورا کا پورا جو اسٹرکچر ہے اس کو بھی دیکھیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچے کی گروتھ, جیسے میں نے ذکر کیا, اٹس اپ ٹو دا ایج آف 12 ایئرس اس نے ہونا ہے. انہیں دانتوں سے اس نے کھانا ہے, وہی ڈائٹ لینی ہے, وہی نیوٹرینٹس اس کے. جب وہ کھا نہیں سکتا, جب اس میں درد ہے, اس میں پرابلمس ہیں, پلس جب وہاں پہ ایک ڈیزیزڈ ٹیشو آ گیا تو اس نے انوائرمنٹ منہ کی ایسی بنا دینی ہے کہ پرماننٹ آئیں گے تو وہ بھی ڈیمیج ہوتے جائیں گے. سو ہم پہلے آ جاتے ہیں چوسنی, وہ اوائڈ کریں. اس کے بعد اس کی ریگولر میٹھا وغیرہ یہ کم کر دیں, اور اس کی ہائیجین کا خیال کریں, اسے برشنگ کی ہیبٹ بنائیں رات سونے سے پہلے. وزٹنگ کلینک, اور وہاں پہ میں نے دیکھا ہے بہت ارلی ایج میں بچے آئے ہوئے تھے, اور ان کا ظاہر میں نے تھوڑا بہت پوچھا کہ روٹ کنال کرانا ہے اور یہ وہ کرانا ہے. وہ پورا کا پورا بچے کے دانت تو وہ مطلب سمجھ ظاہر ہے کہ وہ میٹھا اور یہ سب کچھ. اس کے علاوہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو اسپیسیفکلی خیال رکھنا چاہیے؟ آپ نے ڈائٹ کی بات کی نا, اسی کو میں آگے کنٹینیو کروں گا. اب ڈائٹ جو ہے نا وہ ہم نے سافٹ کر دی ہے, ہم نے اسے کر دیا ہے کہ وہ پاستا کھائیں اور اس طرح کی چیزیں کھائیں. اگر وہ ہارڈ ڈائٹ لیں گے تو جو ملکی ٹیتھ ہیں دے ول فال ان دیئر ڈیو ٹائم. ٹھیک ہے, پرماننٹ دانت اس کو پش کریں گے تو وہ گر جائیں گے. اگر وہ سافٹر ڈائٹ لیں گے تو دے وونٹ بی پٹ ٹو پریشر, اور وہ گرتے نہیں ہیں. وہ ٹائملی گریں گے تو پرماننٹ اچھی شیپ میں, اچھی پوزیشن میں آتے رہیں گے, اینڈ دے ول ناٹ بی کروکڈ. ٹھیک ہے. دوسری, جب وہ ہارڈ ڈائٹ لیتے ہیں تو اٹ ہیلپس ان دا گروتھ آف دیئر جاز. جو کی گرو ایکسرسائز ہو رہی ہے نا, جو کی گروتھ اچھی ہوگی. گروتھ اچھی ہوگی تو ہمیں جگہ زیادہ ملے گی دانتوں کو ایڈجسٹمنٹ کے لیے. جگہ زیادہ ملے گی تو دانت الائنمنٹ میں آئیں گے. دانت الائنمنٹ میں آئیں گے تو وہ ساری ٹربلس جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں
وہ ختم ہو جائیں گے. تھوڑا سا سیمی سالڈ میں بھی ڈائٹ اس طرح کی وہ ہاں جی, ٹاڈلر سے وہاں پہ آئیں, پھر اس کے بعد اس کے جب آپ کہہ لیں کہ آفٹر دا ایج آف 6 جب بچہ سالڈس پہ آ گیا, اچھے سالڈس دیں اسے آپ فائبرس فوڈ دیں, اسے کہیں کہ تھوڑا سا ایکسرسائز بھی کرے, گنے جیسے ہیں وہ اس کی طرف لے کے جائیں اسے گنڈیریوں کی فارم میں آہستہ آہستہ. ہاں ٹھیک ہے, گاجر دیں اسے, گاجر کو توڑے ذرا, کیرٹ کو یوز کرے, مطلب اس طرح کی چیزوں میں تھوڑی موومنٹس کریں, تھوڑی rather than having everything with the spoon and going into the body, it doesn't help. رائٹ. اور یہ جو بڑے ایڈلٹہڈ میں ہیں ظاہر ہے جن اسموکنگ کر کے ویپ آج کل بہت زیادہ پی رہے ہیں لوگ, اور انہوں نے ٹوٹلی ڈسٹروائے کی ہوئی ہے اپنی پوری اورل ہائیجین بھی اور ساتھ میں پوری ٹیتھ ہیلتھ ایوری تھنگ. ان کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہے کہ وہ چھوڑتے رہے نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ کیا پریکاشنز کر لیں کہ وہ بہتر کر لیں؟ آپ نے کنکلوڈ ہی کر دیا کہ انہوں نے نہیں چھوڑنا نہیں ہے. میں نے کہا ذرا ریئلسٹک بات کر لیتے ہیں. ہاں دیکھیں, سب سے پہلے میں دوبارہ اسی بات پہ آؤں گا کہ ویپ اور ان چیزوں کے جو سائڈ افیکٹس ہیں نا, یہ آپ کی باڈی کے اندر اور اسپیشلی منہ کے اندر بلڈ سپلائی کو کمپرومائز کرتے ہیں ڈائریکٹ. جب بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے تو گم اور بون کی ڈیزیزز شروع ہو جاتی ہیں. ون شوڈ بی ویری اویئر آف اٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر وہ چھوڑ نہیں سکتے تو کم از کم یار اس کی کوانٹٹی کم کر دیں. اس کی کوانٹٹی کم کریں گے, بلڈ سپلائی امپروو رہے گی تو چیزیں بہتر رہیں گی, آپ کے دانت اور گمز ہیلدی رہیں گے, بون ہیلدی رہے گی. اب اگر کچھ بھی نہیں کرنا تو کم از کم وزٹ یور ڈینٹسٹ اور یور پروفیشنل. سال میں ایک دفعہ یار چلے جاؤ, کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنا ویپ آپ لگا لیتے ہیں اپنا باڈی اور لنگس کو جو کر رہے ہیں, تو جا کے تھوڑا سا مینٹیننس لے لیں, تھوڑا سا اس کو کلین پالش کرا لیں, سو دیٹ اٹ ڈزنٹ بیکم دا پارٹ آف یور پرسنالٹی. میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی اس لیول پہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جب ہنسے تو وہ گٹکے پان والے جیسے منہ اس طرح کا نظر آئے. سو اٹس پارٹ آف دا پرسنالٹی اینڈ ون شوڈ ریکگنائز اٹ. اچھا, فار گڈ اسمیل, فار گڈ ماؤتھ اسمیل کیا ٹپس ہیں, کیا کرے بندہ؟ ایک تو مسالوں والا کھانا کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے, اس طرح کا پتہ نہیں, اور اپنی اسٹمک وغیرہ, what tips you have؟ دیکھیں نہیں, اس کا کوئی یہ احتیاط نہیں ہے. بالکل مسالوں والا کھانا کھائیں, سارا کچھ کھائیں, اس میں ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. اپنی ہائیجین مینٹین کریں, رات کو سونے سے پہلے برش کریں. اینڈ وین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہائیجین تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زبان کو بھی اسکرب کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایریاز جہاں پہ بیکٹیریا جمع ہوتے ہیں اس ایریا کو کلین کریں. سال میں ایک دفعہ ایوری 6 months گو ٹو یور ڈینٹسٹ. جو ایریا آپ نے مس کر دیے ہیں اپنے روٹین میں وہ اس کو کلین ڈاؤن کر دے گا, وہ ان بیکٹیریا کو ادھر سے نکال دے گا. یہ بیکٹیریا سلفر پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ فاؤل اسمیل دیتے ہیں. ونس اٹس ناٹ دیئر, دیر وونٹ بی اینی اسمیل. واٹ اباؤٹ دی گڈ بیکٹیریا؟ اس کو کیسے دیکھیں, گڈ بیکٹیریا پریزرو ہی ہوں گے, وہ تو پریزرو ہی ہوں گے. ہم کوئی کیمیکل ڈال ہی نہیں رہے. اوکے ٹھیک ہے, تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم صرف کلین کر رہے ہیں اور منہ کے اندر جو ایکسٹرا ڈپازٹس ہیں جہاں پہ ان کی کالونیز بنتی ہیں ان کو وائپ آف کر رہے ہیں. اور یہ جو ماؤتھ فریشنر ہوتے ہیں, ماؤتھ واش ہوتے ہیں, جن میں 99.9% بیکٹیریا کل کے کلیم ہوتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو ظاہر ہے سب کچھ ہی ایک دفعہ 0 میٹر کر دیں گے. دیکھیں میں تو اس کے بالکل بھی اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اچھا, اس کی ریزن پلیز سے اٹ آؤٹ لاؤڈ, یہ اٹ از گوئنگ ٹو بی انٹرسٹنگ فار پیپل, کیونکہ بہت سے لوگوں میں نے ہزاروں روپے ماؤتھ فریشنر, ماؤتھ واش پہ خرچتے ہوئے دیکھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک ڈسٹ بن پڑی ہوئی ہے اور اس میں سے اسمیل آ رہی ہے اور آپ لا کے روم فریشنر کیے جائیں تو what difference does it make? بیسیکلی سورس آپ کا کوئی اور ہے اور آپ اسے صرف اور صرف اوپر سے لپیٹ رہے ہیں اوپر, یو آر جسٹ کورنگ اٹ اپ. سیم از ود دس ماؤتھ فریشنر اینڈ ایوری تھنگ. آپ کی کاز اگر ٹھیک ہوگی تو آپ کو ماؤتھ فریشنر کی ضرورت نہیں پڑے گی. ماؤتھ فریشنر یا ایئر فریشنر یا ان چیزوں کے اپنے سائڈ افیکٹس ہیں اگر ہم ان کی ڈیٹیل میں, بیکاز یہ سارے کیمیکلز ہیں, یہ سارے کیمیکلز ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ابھی آپ نے خود کہا گڈ بیکٹیریا کو بھی یہ مار دیں گے, آپ کے سلائیوا کو بھی چینج کر دیں گے, آپ کے گمس کو بھی یہ آلٹر کریں گے, اس کی سرفیس کو بھی آلٹر کریں گے. بہت سارے ماؤتھ واشز ایسے ہیں, بہت سارے جو کہ اسٹین پروڈیوس کرتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک ٹپیکل ایک انگریڈینٹ ایسا آتا ہے جس میں کیپیسٹی ہے کہ وہ اسٹین. اب ہمیں کیا ہوتا ہے, وی وانٹ اے اسپیسیفک دیٹ منٹی اسمیل اور فلیور ان آر ماؤتھ. جب ہم
وہ माउथ वॉश यूज़ करना शुरू करते हैं, हमें वो अच्छा लगता है, हम कहते हैं यार फ्रेशनेस आ गई है. एग्जैक्टली समटाइम्स तो वो शायद हमारे मुझे लगता है टेस्ट समटाइम अंदर ही लेके अंदर जाते ही हैं, हम लेके उनको उसको swallow कर रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसे. अच्छा, जब वो आदत पड़ जाती है हम कहते हैं यार रोजाना उससे करें, रोजाना करें. अब वो क्या कर रहा है, आपके गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर रहा है, which goes to a bad immunity. बैड इम्यूनिटी. Yes. और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो इम्यूनिटी आगे ट्रांसफर हो रही है, वो सिर्फ यहाँ नहीं रह रही, वो आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जा रही है. अच्छा, फिर उसके साथ साथ वो उल्टा अपने स्टेन्स लेके आ रहा है, अपने केमिकल के इफेक्ट्स लेके आ रहा है. तो अगर हम, मेरा ख्याल है सिंपल बेसिक प्रिकॉशंस कर लें, अपनी सफाई अच्छी रखें, तो हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है. वो जो डस्टबिन हमने संभाली हुई है उसे क्लीन कर लें. Yes. तो मेरा नहीं ख्याल वी नीड एनी ऑफ दिस. अच्छा, ये जितनी चीज़ें हैं प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये मेडिकेटेड हैं, दे आर फॉर सर्टन टाइम पीरियड. फॉर एग्जाम्पल माउथ वॉश आपने यूज़ करवाया, आपने तब हम यूज़ करवाते हैं जब आपने उस पेशेंट को ट्रीट किया है ड्यू टू एनी गम डिजीज, और आप रह ना जाए को शायद कोई इशू हो कि उस एरिया को थोड़ी देर के लिए माउथ को डिसइंफेक्ट कर दें. 5 days, 7 days, 10 days, 15 days, चलें जी, ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, आपने 1 महीने के लिए दे दिया, नाउ इट्स नॉर्मल. अब आप चाह रहे हैं कि गुड बैक्टीरिया उधर ग्रो करें और बैड बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए. तो हम जो वो नीम हकीम बन जाते हैं ना, खुद से स्मेल आई है माउथ वॉश पर, ये नीले रंग की बोतल ले लो, फ्लेवर भी होते हैं ना. हाँ जी, अब नीले रंग की बोतल ले ली, अब सब्ज वाली ले ली, अब लाल वाली ले ली, तो इट डजंट वर्क दैट वे. आई हैव अ बेसिक क्वेश्चन कि यूजुअली ये जो हम लोग जाते हैं टूथपेस्ट लेते हैं, हाउ टू पिक द बेस्ट टूथपेस्ट. देयर इज अ लॉट इन द मार्केट, और उसमें फ्लेवर होते हैं, उसमें समटाइम्स आपको पता नहीं कैसे कैसे प्रिजर्वेटिव्स हैं. हाउ टू पिक द बेस्ट टूथपेस्ट जो मेडिकेटेडली आपको लगता है आज भी इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस और ये इज रिकमेंडेड बाय अ डेंटिस्ट. अच्छा, बात ये है कि आपने सारे, मेरे पास मरीज़ भी जितने आते हैं ना, वो कहते हैं डॉक्टर साहब वो पेस्ट बताएं जो सबसे अच्छी है. ओके, इट्स नॉट द पेस्ट, ओके, इट्स यू जो उसे कर रहा है, जो उसे यूज़ कर रहा है. देखें, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सबका एक है, थोड़ा सा फ्लेवर्स चेंज कर दिए, थोड़े से कलर्स चेंज कर दिए. ठीक है. दे ऑल हैव R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनकी हुई हुई है, अच्छी बनी हुई हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं. प्रॉब्लम एक है कि हम उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं. हम पेस्ट लेते हैं मिंट फ्लेवर का, मुंह में लगाते हैं, सामने वाले 2 दांतों में अच्छा सा मिंट फ्लेवर आ जाता है, हम फारिग कर देते हैं. दैट इज़ नॉट द की. द की इज़ कि पेस्ट सिर्फ कैरियर है उन ब्रिस्टल्स का, उन ब्रश का, जिन्होंने आपके दांतों का मसाज करना है या ऊपर से डिपॉजिट्स उतारने हैं. yes. तो आपके दांतों की जितनी सर्फेस हैं, आपके गम की जितना एरिया है, आपने टूथ ब्रश के साथ उस एरिया को जेंटली वाइप ऑफ करना है, क्लीन करना है, रब करना है, सो दैट इट्स क्लीन. ठीक है. टूथपेस्ट इज़ अ कैरियर. yes. ठीक है. इट्स नॉट द क्लीनर, इट्स द कैरियर. क्लीनर आपकी मैकेनिकल स्क्रबिंग टूथ ब्रश कर रहा है. ठीक है. तो पेस्ट पे फोकस की बजाय वी शुड फोकस ऑन आवर टेक्निक. हमें हर दांत की हर सरफेस को अच्छा टाइम देना चाहिए. हाउ टू पिक द बेस्ट टूथब्रश, उसमें भी जाहिर है वो जैसे आपने बताया कि अब इसके बीच में बहुत से पैटर्न्स वाले होते हैं. व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर आवर स्ट्रक्चर. अच्छा, सबसे पहले तो उसे आपने सॉफ्ट ब्रिस्टल्स लेने हैं, डिफरेंट ब्रिस्टल्स आते हैं. इसमें भी हार्ड आता है फॉर स्मोकर्स, नॉन स्मोकर्स, पता नहीं क्या क्या. आपने इन चक्करों में नहीं पड़ना, चाहे स्मोकर है चाहे नॉन स्मोकर है, इट इज़ ऑलवेज द सॉफ्ट वन. हार्ड वन जो है वो दांतों पे स्ट्राइएशन, स्ट्रीक्स बना देता है और उसी में और स्टेन्स लगना शुरू हो जाते हैं. हम जिन स्टेन को क्लियर करने के लिए हार्ड ले रहे हैं, वी आर मेकिंग मोर प्लेस फॉर द स्टेन्स टू स्टे ऑन द टूथ सर्फेस. सॉफ्ट ब्रश लेना है, सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला. ठीक है. छोटे हेड वाला लेना है सो दैट इट कैन रीच टिल द एंड ऑफ द एरिया. ठीक है. इसका हेड छोटा होना चाहिए. रिसेंटली आई डिस्कवर्ड. ठीक हो गया. छोटे वाला. तीसरा, आपने जब ब्रशिंग करनी है, आपने स्पेंड गुड 3 minutes. ओके. 3 मिनट लगाने हैं, बहुत टाइम होता है, थक जाएंगे आप. ठीक है. मतलब आराम से दांतों की आउटर सरफेस क्लीन करें, ऊपर वाली सरफेस क्लीन करें, अंदर वाली सरफेस क्लीन करें. वी हैव सो मेनी सरफेसेस. टंग को क्लीन करें, 2.5 से 3 मिनट लगाएं अपने, एंड यू विल बी गुड इनफ फॉर दैट. सॉफ्टली उसको यूज करना, वो तो रगड़ के वो पकड़ के वो खून निकल रहा है. कुछ भी ऐसा नहीं है. अगर खून निकल रहा है ना, तो इसका मतलब है आपके मुंह का जो सारा एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो चुका है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ चुकी है, वहाँ पे बैड बैक्टीरिया आ चुके हैं. हम वर्ड यूज़ करते हैं ओरल माइक्रोबायोम. माइक्रोबायोम का मतलब ये है कि गुड और बैड बैक्टीरिया का एक बैलेंस है. तो बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज है, तब ब्लड आ रहा है. अदरवाइज तो ब्रशिंग में आपका ब्लड आना ही नहीं चाहिए. अच्छा, वैसे कि नॉर्मल है, लाइक ये ब्रशिंग और आपका ब्लड आ रहा है, इट्स अ कॉस्ट टू मे बी गो विजिट अ
डेंटिस्ट, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे. इट मीन्स कि उस एरिया में जहाँ से ब्लड आप कोई किसी से भी पूछे ना, वो कहते हैं maybe once in a week या twice a week, या ये बस आना चाहिए ही नहीं है. नहीं आना चाहिए ना. देखें, हाँ एक केस में आ सकता है कि आपने कोई टूथपिक ली है और गम के अंदर मार रही है, तो वो तो नेचुरल है ना, वो थोड़ा सा आ जाएगा. कोई खाते हुए कोई शार्प चीज लग गई है, दैट इज नेचुरल, ठीक है. लेकिन ब्रशिंग में ब्लड आना, दैट इज अ साइन कि वो स्पेसिफिक एरिया पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, गम स्वोलन है, वो ब्लीड कर रहे हैं, दे नीड टू बी सॉर्टेड आउट. वो जिस तरह भी आप करें. अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फैक्टर जब ब्लड आ जाता है ना, इसका मतलब है डॉक्टर साहब मैं ब्रश जोर से कर रहा हूँ, मैं फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देता हूँ, ठीक है. एवरीबॉडी डज इट, बट क्या है, वो एरिया इन्फेक्टेड है ना. आप मुझे बताएं कि स्किन के ऊपर कोई जगह अगर इन्फेक्टेड होगी, तो क्या हम उस जगह को क्लीन ज्यादा करेंगे या कहेंगे अब उधर हाथ नहीं लगाना? हम उससे ज्यादा होम रेमेडी भी दे सकते हैं आप, कैसे लाइक मे बी शायद एवरीवन इज नॉट गोइंग टू विजिट, तो कुछ ऐसा कि यार इससे थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाएगा, आपकी ब्लीडिंग वगैरह रुक जाए शायद, या कुछ आप चाह रहे हैं मैं ऐसे किसी माउथ वॉश दे दूं कोई वही अच्छा नहीं, सिंपल वार्म सेलाइन गागल्स, ठीक है. अच्छा, गर्म पानी, नीम गर्म पानी ले, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाले, ठीक है, और उसके गागल्स करें. ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, ठीक है. जैसे हम गरारे में कहते हैं ना, गले में सोजिश आई हो तो वो यूज़ करें तो सोजिश कम हो. तो बेसिकली टर्मरिक भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसका एसिडिक कंटेंट होता है, उसको आप कितना यूज़ करेंगे वो सारा. तो सबसे बेहतर तो ये है कि लुकिंग इनटू, अगर कोई किसी को ब्लड प्रेशर है तो सॉल्ट यूज़ ना करे, खाली वार्म वाटर यूज़ कर ले. अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करें, और उसको थोड़ी देर मुंह के अंदर स्टे करवाएं, ठीक है, होल्ड इट देयर, तो वो उसकी इन्फ्लेमेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देगा, ठीक है. और ये दिन में वैसे ब्रश जो है वो कितनी दफ़ा, लोग कहते हैं 2 दफ़ा, डे एंड नाइट, तो व्हाट डू यू रिकमेंड? नाइट तो लाजमी, हम 2 दफ़ा का कहेंगे तो लोग 1 दफ़ा तो करेंगे ना, तो 1 दफ़ा का मतलब है कि रात को लाजमी करें, ठीक है. और इसमें एक और चीज़ डॉक्टर साहब की, ये मे बी इट्स अ मिथ, लेकिन लोग कहते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद ब्रश एक्चुअल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं, कहते कि जो हमारा कुछ कोई एसिड होता है जो ऊपर होता है दांतों के, तो व्हेन वी डू इट तो वो उससे पील ऑफ होती है हमारे. देखें उसमें इट्स नॉट के खाने के फ़ौरन बाद, इट्स अबाउट सर्टन टाइप ऑफ फूड. आपने कोई एसिडिक चीज़ ली है, कोई फिजी ड्रिंक ले लिया, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मुंह के अंदर एसिड कंटेंट ज़्यादा है, तो आपके दांतों की सरफेस पे वो सारा अप्लाइड है. इट इज़ ऑलवेज बेटर कि उससे पहले न्यूट्रलाइज करें. कैसे? आम पानी से कुली कर लें अच्छी तरह, ठीक है, और उससे कुली करें, 2-3 दफ़ा रिंस करें, थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद. हमारे सलाइवा के अंदर, थूक के अंदर अल्लाह ताला ने और गुड बैक्टीरिया में ये कैपेसिटी रखी है कि वो एसिड होगा, वो जो भी कंटेंट होगा उसको न्यूट्रलाइज करेंगे. मीठे को भी वो न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है. अब ये नहीं है कि हम हर टाइम मुंह में एसिडिक कंटेंट डालते जाएं तो वो न्यूट्रलाइज नहीं करता. सो देयर इज़ अ कैपेसिटी, तो वो थोड़ी देर बाद न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके बाद आप अपनी ब्रशिंग दोबारा कर सकते हैं. तो येस, यू आर राइट कि अगर कुछ हमने ऐसा कंटेंट लिया है तो इट्स बेटर कि हम थोड़ी देर वेट कर लें, उसे न्यूट्रलाइज हो, तो फिर उसके बाद ब्रशिंग करें. राइट. सो डॉक्टर साहब, कोई और टिप्स देना चाहते हैं लोगों को आप अबाउट ओरल हेल्थ? Anything in your mind? देखिए, मेरी नज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, जैसे मैंने पहले बात की कि आपके कॉन्फिडेंस के कुछ पैरामीटर्स हैं, और मेरा ख्याल है ये कॉन्फिडेंस शैटर होना शुरू हो जाता है जहाँ से आपके परमानेंट दांत निकलना शुरू हो जाते हैं. तो इट इज़ फॉर द अवेयरनेस ऑफ एवरीवन कि हमें अपने बच्चों को अपने साथ लेके चलें, उन्हें बताएं कि बेटा ये चीज़ ऐसे है, इसने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे डेवलप होना है, सो दैट देयर कॉन्फिडेंस इज़ देयर. वंस दे हैव द कॉन्फिडेंस, वो दांत टेढ़े हैं, वो सीधे हैं, दे नो द कॉज, तो वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएंगे. वो बाद में उससे जाके जैसे मर्ज़ी चेंज कराएं, बेशक हॉलीवुड स्माइल करा लें, बेशक जो मर्ज़ी करा लें, बट एवरीवन शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि वो अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने नेचुरल जो भी चीज़ें हैं उसको कैरी इस तरह करे, उसे अपनी पर्सनैलिटी में कोई फ्लॉ नज़र ना आए, और वो कॉन्फिडेंटली बात कर सके, इस मुआशरे में फिर सके. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे मुआशरे का ये है कि हम कॉन्फिडेंस लूज़ करते जा रहे हैं. हम इन सारी आर्टिफिशियल चीज़ों के तरफ जाते जाते अपनी पर्सनैलिटी को शैटर करते जा रहे हैं. और ये जो इनके रिश्ते नहीं हो रहे इन मामलात की वजह से, उनको कोई टिप देना चाहते हैं पर्सनली कि ऐसे लोग जिनकी जो इन कंडीशंस पे रिश्ता करना चाहते हैं, उनको से टाटा बाय बाय या कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए? कितनों को टाटा बाय बाय करेंगे? द प्रॉब्लम इज़ कि
हमारी सोसाइटी हैज़ लाइक गॉन इनटू डिफरेंट लिमिट्स. True. और ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आपने और मैंने ही बनाए हैं. Yes. ठीक है, आप अभी अगर गूगल पे लिखें कि क्या होने चाहिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. बिल्कुल. उसमें हमने कहा हुआ है फ्ला इज द मोस्ट बाय फलाना पैरामीटर्स, ये मिस यूनिवर्स. I think it makes lot of sense और होने भी ठीक है अगर as long as you can well equipped with your tools, you have got the opportunity. अब कर लो भाई, जो नहीं कर सकता अब क्या करें potentially. तो हमारे दीन में भी है ना, अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो अच्छा पहने ना, पहने और सवारी अपना जो अच्छी बेहतर से रखें, बेहतर हो सकता बेहतर है। से बेहतर हो सकता है तो करें. लेकिन बिल्कुल। everything has a limit to it जी. Everything वरना has a ये तो limit. फिर So one should be decide limit के वो कहाँ तक उसने जाना है. Overdoing of everything is bad. मियाना रवि तो वही करना चाहिए. perfect sir. Thank you so much for your time and for your insights that you've given. ये I'm going to apply personally भी मैं ये सब कुछ. And I hope to visit you soon. Inshallah, you are more than Thank you. welcome. Whenever Thank you so want. much. Thank Thank you, ji.